نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، آزادی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آزادی کیا ہے اور کہاں ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے ہیں۔ ان مفروضوں کو ہم نے چیک کیا ہے، جج کیا ہے، ان پر تجربات کیے ہیں، ان کی ویریفیکیشن کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سا مفروضہ درست ہے، ہماری ویریفیکیشن پر پورا اترتا ہے، تصدیق پر پورا اترتا ہے، اور اس سے ہمیں آزادی میسر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ ہم اب تک 8 مفروضے جو ہیں ان کو چیک کر چکے ہیں، جج کر چکے ہیں، ان پر تجربات کر چکے ہیں اور ان کے نتائج بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی تک ہمیں 7 مفروضوں تک تو ہمیں کوئی آزادی مل نہیں سکی۔ 8واں مفروضہ اب ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہے کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی حقیقی آزادی ہے۔ اس پر بھی ہم نے تجربات کر لیے ہیں، لیکن اب تجربات کا رزلٹ ہم نے حاصل کرنا ہے، نتیجہ حاصل کرنا ہے 8ویں مفروضہ کا، کہ اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے 8ویں جو مفروضہ ہے اس کا تجربہ ہم نے کیا ہے۔ مولانا علم دین صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور جہانگیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں لڑکپن کے دوست تھے، اچھے ساتھی تھے، اچھے دوست تھے، اکٹھے پڑھتے رہے اور لنگوٹیا یار بھی تھے ایک دوسرے کے۔ علم دین نے ایک دینی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی، اس کا جو تھا اوڑھنا بچھونا وہ مذہبی علوم تھے، اور جہانگیر نے جو تھے جدید علوم، دنیا میں جو کام آتے ہیں وہ علوم حاصل کیے۔ تو بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ علم دین صاحب جو تھے ان کو تو کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی، سوائے اس کے کہ وہ ایک مسجد میں بطور خطیب لگ گئے، اور یا کوئی ہلکا پھلکا تویز گنڈا دیتے تھے خواتین کو، اس سے کچھ آرانہ آمدنی ہو جاتی تھی۔ تو گویا کہ مولانا علم دین صاحب نے چونکہ مذہبی علوم حاصل کیے تھے، اس وجہ سے انہیں کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی، کیونکہ دنیاوی ملازمتیں جتنی بھی ہیں، بینکنگ ہے یا ہسپتال ہیں یا تعلیم کے اندر ٹیچر ہیں شعبہ تعلیم میں، یا شعبہ صحت کے اندر ڈاکٹر حضرات ہیں یا انجینئر ہیں، اور بہت سارے شعبے ہیں زندگی کے، تو ان شعبوں میں اچھی ملازمت کے حصول کے لیے جدید علوم کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اقتصادیات کو پڑھا ہو، معاشیات کو پڑھا ہو، نفسیات کو پڑھا ہوا ہو، یا تجارت کو پڑھا ہو، اس قسم کے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں، یا سائنٹیفک علوم ہو، بایولوجی پڑھی ہو، کیمسٹری، فزکس وغیرہ یہ علوم حاصل کیے ہوں، تو انسان کو اچھی ملازمت مل جاتی ہے، وہ کہیں ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، بینکار بن سکتا ہے، تاجر بن سکتا ہے، اور کسی نہ کسی شعبے میں جا سکتا ہے وہ تو۔ لیکن مذہبی علوم والا آدمی جس کے پاس فقط مذہبی علوم ہو، وہ دنیاوی شعبوں کے اندر نہیں جا سکتا، نہ بینک میں لگ سکتا ہے، نہ وہ ٹیچنگ میں آ سکتا ہے، نہ وہ ہاسپٹل کے کسی شعبہ میں جا سکتا ہے۔ تو اس طرح علم دین نے چونکہ مذہبی علوم حاصل کیے تھے، اس کے پاس دنیاوی علوم نہیں تھے، تو وہ زندگی کے میدان میں شکست کھا گیا، اس کو کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی، اعلیٰ ملازمت نہ مل سکی۔ اس کے مد مقابل جہانگیر نے چونکہ دنیاوی علوم حاصل کیے تھے، اس نے مطلب اچھی ملازمت حاصل کرنے میں اس کو کامیابی مل گئی، اور وہ انجینئر لگ گیا۔ اس نے انجینئرنگ کو پڑھا ہوا تھا، میٹرک تک اس نے سائنس مضامین پڑھے، آگے پھر اس نے سب انجینئر کا کورس کیا تو وہ انجینئر لگ گیا، اس کو بیگم بھی اچھی مل گئی، ڈاکٹر مل گئی لڑکی، لیڈی ڈاکٹر۔ تو اس طرح پتہ یہ چلا کہ علم دین جو تھا وہ چونکہ مذہبی علوم تک محدود رہا، اس نے اپنے آپ کو مذہبی علوم تک محدود رکھا، دنیاوی علوم اس نے حاصل نہیں کیے، اس لیے وہ زندگی کے میدان میں شکست کھا گیا۔ اور جہانگیر نے چونکہ دنیاوی علوم حاصل کیے تھے، اس لیے وہ زندگی کے میدان میں کامیاب و کامران ہوا۔ پس مفروضہ نمبر 8 کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی حقیقی آزادی ہے، یہ آزادی کی درست تعریف نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آزادی کی درست تعریف نہیں ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے ہمارے پاس مفروضہ، یہ تو درست ثابت نہیں ہو سکا، تاہم ہم نے جو تجربات کیے ہیں ان سے ہمیں ایک فائدہ ضرور حاصل ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ حاصل ہوا ہے کہ ہم نے آزادی کی چند اور خصوصیات حاصل کرنے میں کامیابی جو ہے وہ پا لی ہے۔ آزادی کی چند اور خصوصیات ہمیں مل گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کامیابی کا راز کس میں ہے؟ کائنات کو سمجھنے میں۔ اب مولانا علم دین نے کائنات کو نہیں سمجھا، اس نے صرف اخلاقی علوم پڑھے،
اب مذہب تو اخلاقی علوم ہے نا جی، مذہب کے اندر تو سائنس نہیں ہے، مذہب کے اندر ٹیکنالوجی نہیں ہے، مذہب کے اندر تجارت کا شعبہ نہیں ہے، مذہب کے اندر اقتصادیات نہیں ہے، مذہب کے اندر تجارت نہیں ہے، مذہب کے اندر سائنس نہیں ہے، مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں جن سے دنیا کے اندر ملازمت ملتی ہے، اس کے اندر بینکنگ نہیں ہے، اور مطلب ہے کامرس نہیں ہے، بہت سارے شعبے جو زندگی کے ہیں وہ مذہب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ مذہب تو صرف اخلاقیات کا نام ہے، یا وہ ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، یا اخلاقیات ہے، یا مذہب کے اصول و ضوابط ہے، اس کے اندر قوانین مذہب کے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو ان سے جو ہے ملازمت تو پھر مذہب کے مطابق ہی مل سکتی ہے۔ مذہب جس نے پڑھا ہے وہ یا تو کسی مسجد میں خطیب لگ جائے گا، یا کوئی امامت مل جائے گی، بس کو یہی کر سکتا ہے، یا وہ کہیں کسی مدرسہ کے اندر ٹیچنگ کر لے گا، مذہبی علوم پڑھا لے گا، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہے۔ اس کے لیے دیگر جو ادارے ہیں دنیا کے اندر آج کل جو چل رہے ہیں، بینکنگ ہے، اسپتال ہیں، مطلب تعلیم کے شعبے ہیں، پولیس ہے، آرمی ہے، اور بہت سارے شعبے، تو ان کے اندر ان کو جگہ جو ہے ملنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کامیابی کا راز جب اس بات میں ہے کہ پوری کائنات کو سمجھا جائے، فقط مذہب کو نہیں، بلکہ مذہب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں، بینکنگ ہے، تجارت ہے، کامرس ہے، اقتصادیات ہے، نفسیات ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کو سیکھا جائے، کسی ایک شعبے کے اندر مہارت حاصل کر لی جائے۔ میٹرک تک تو یہ سارے شعبے پڑھائے جاتے ہیں، تمام علوم میٹرک تک پڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا تخصیص شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو میڈیکل کی بکس پڑھتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے تو انجینئر کی بکس پڑھتا ہے، کوئی کامرس میں جانا چاہتا ہے تو کامرس کی بکس پڑھتا ہے، کوئی اقتصادیات میں جانا چاہتا ہے تو معیشت کو پڑھتا ہے۔ اسی طرح جس شعبے میں کوئی جانا چاہتا ہے اس شعبے سے متعلقہ وہ کتابیں پڑھتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی، رزلٹ یہ نکلا ہے کہ کائنات کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا، کائنات کی تمام مادی چیزوں پر جب تک عبور حاصل نہیں کیا جائے گا، تو انسان کامیابی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ مذہب صرف فقط مذہب کو پڑھ لینا اور مذہب کے اصول و ضوابط کو سمجھ لینے سے دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو سادہ لفظوں میں رزلٹ یہ نکلا کہ تسخیر کائنات، یہ ہمیں رزلٹ ملا ہے کہ تسخیر کائنات آزادی کی ایک اہم خصوصیت ہونی چاہیے، کہ کائنات کو تسخیر کرنا یہ آزادی کی اہم خصوصیت ہے۔ اگر کائنات کو جو لوگ تسخیر کریں گے، جو لوگ کائنات سے متعلقہ چیزوں کو سمجھیں گے، کائنات میں کتنی چیزیں، اربہا چیزیں ہیں، اربہا، فقط ایک مذہب نہیں ہے، مذہب تو شے ہے ہی نہیں، مذہب کوئی مادی شے نہیں ہے کہ اس کا کوئی وزن ہو یا وہ کوئی جگہ گھیرتا ہو۔ مذہب تو ایک اخلاقی ضابطہ حیات ہے، ایک تاریخ ہے، اخلاقی ضابطہ حیات ہے، وہ مادی شے نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی مادی چیزیں ان کو سمجھنا ہوگا، کائنات کے اندر جتنی بھی غیر مادی علوم ہیں، سماجی علوم ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، پھر جا کر ہم کائنات کو سمجھ سکتے ہیں، کائنات کو ہم تسخیر کر سکتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو چند اخلاقی ضابطوں تک، اصولوں تک ہی محدود رکھے گا تو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ وہ ان چیزوں کا غلام رہے گا۔ جہاں بھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی مذاکرہ میں مادی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہوگا تو ایک عالم دین وہاں بحث نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، مطلب کوئی سیاسیات پر بحث ہو رہی ہوگی، کوئی معیشت پر بحث ہو رہی ہوگی، کہیں میڈیکل پر بحث ہو رہی ہوگی، کہیں انجینئرنگ پر گفتگو ہو رہی ہوگی کسی محفل میں، تو ایک عالم دین وہاں پر گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس یہ علوم ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مادی علوم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جی ہاں، تو اس طرح جو مطلب ہے انسان جس نے مادی علوم کو نہیں سیکھا، وہ گویا کہ مطلب ہے مادی علوم کا غلام ہے، مادی چیزوں کا غلام ہے، وہ مادی چیزوں کا غلام ہے، وہ لبرل نہیں ہو سکتا۔ لبرل تو وہی شخص ہے جو کائنات کو سمجھے گا، کائنات کی مادی چیزوں کو سمجھے گا، اور غیر مادی حقائق کو سمجھے گا، سماجی حقائق کو سمجھے گا، اور مادی اجسام کو سمجھے گا۔ زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی وسطوں تک اربہا چیزیں مطلب پھیلی ہوئی ہیں، کرۂ ارض کے نیچے اور کرۂ ارض کے اوپر، اور آسمان کی وسطوں میں کہکشاؤں کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے جی، اور سیاروں کا نظام ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو سمجھنے والا ہی دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ تو جو چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ ان چیزوں کا غلام ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح غار کا انسان موذی جانوروں اور قدرتی آفات سے ڈر کر، قدرتی آفات جب کوئی آندھی آ جاتی تھی یا کوئی مطلب طوفان آ جاتا تھا یا کوئی بارش یا آسمانی بجلی کڑکتی تھی، تو غار کا آدمی کیا کرتا تھا، مطلب اپنے آپ کو غار کے اندر چھپا لیتا تھا، چھپ جاتا تھا غار کے اندر، دبک کر بیٹھ جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح آج کا وہ انسان جو جدید علوم نہیں سیکھتا، اس کی حالت بھی یہی ہے، وہ کسی محفل میں بات ہی نہیں کر سکتا، کسی مجلس میں بات نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب کسی محفل میں گفتگو ہو رہی ہو، کوئی مذاکرہ چل رہا ہو، کوئی بات چیت ہو رہی ہو، کوئی مباحثہ ہو رہا ہو، تو چونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، لہذا وہ لڑائی پر تو لاتا ہے۔ جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ لڑتا ہی ہے،
جیسے چھوٹے بچے کو تھپڑ مارو گے اس کے پاس مطلب یہی ہے کہ وہ آگے سے گالی دے گا. ہاں اس کے پاس کوئی جواز تو ہوتا نہیں نا، مطلب اس کو یہ کہنے کی جواز نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا ہے، کیا وجہ ہے، مجھے بتاؤ بھائی سبب کیا ہے، وہ اس نے گالی دینی ہے. تو اسی طرح وہ شخص جس کو کچھ نہیں آتا، دنیاوی علوم جس کے پاس بالکل ہیں ہی، تو پھر وہ دوسرے کا گریباں نہیں پکڑے گا، ہاں جی، گالی دے گا دوسرے کو، برائی کہے گا دوسرے کو، وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا، بحث و تمیز کے اندر وہ حصہ نہیں لے سکتا. تو عزیزان محترم بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کائنات کو نہیں سمجھتا، کائنات کی مادی چیزوں کو یا غیر مادی حقائق کو نہیں سمجھتا، وہ بالکل غار کے انسان کی طرح ہے. جیسے وہ غار کا انسان یہ مطلب آندھی طوفان کو دیکھ کر ڈر کر اپنے غار میں چھپ جایا کرتا تھا، بالکل وہ بھی ایسے ہی ہے آج کا انسان بھی. تو کائنات میں جتنی بھی مطلب ہے مادی اشیاء ہیں ان کو تسخیر کرنے کے لیے سائنسی علوم کی تحصیل بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے سائنسی علوم کی تحصیل. تو پس نمبر ایک تو سائنسی علوم کی تحصیل ہے، اور نمبر دو ہے مادی و غیر مادی تسخیر. یہ دو چیزیں ہمیں، یہ دو رزلٹ ہمیں ملے ہیں، یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں دو، کہ یہ دو ایسی خصوصیات ہیں، یعنی کہ سائنسی علوم کی تحصیل اور مادی اور غیر مادی تسخیر، یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو حصول آزادی کے لیے، جب حصول آزادی کے لیے ہم اپنی کاوش کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے جتن لگا رہے ہوں کہ آزادی ہمیں ملے، تو اس وقت یہ دونوں خصوصیات، یہ دونوں خوبیاں ہماری معاون ثابت ہو سکتی ہیں، ہمارے ساتھ یہ بہترین تعاون کر سکتی ہیں. جی ہاں، ان کا تعاون ہمیں ملے گا، ان کی معاونت ہمیں ملے گی. تو ان کو ذہن میں رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا، تاکہ جب آزادی کو ہم تلاش کریں اگلے مفروضوں میں تو ہم ان سے کوئی مدد لے سکیں. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.